آ گئی وہ رات جس رات کا برسوں انتظار کیا، رجب کی لاڈلی تسبیح یا اللہ یا مصطفیٰ کی صرف ایک رات رجب میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آج کی رات یہ عمل، یہ وظیفہ یا اللہ یا مصطفیٰ کا بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لیجئے گا۔ غیبی فرشتے صبح اٹھتے ہی دولت سے مالا مال کر دیں گے۔ یہ گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر عمل نہیں پڑھنا، یہ چھوٹا سا عمل ہے چند سیکنڈ کا، اور کامیابی پورا سال پوری زندگی تمہارے قدم چومے گی۔ آج اگر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، آج اگر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو، تو اس رات کو میرے بھائیوں میری بہنوں خدارا غفلت میں نہ گزار دینا۔ پوری رات موجود ہے، رات عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پہلے چند سیکنڈ کے لیے جہاں دل کرے وہاں بیٹھ کر رب کریم کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ایک رات کے اندر انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ لاڈلی تسبیح صرف اور صرف بتائے ہوئے طریقے سے پڑھتے ہی 80,000 حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ موقع پھر ایک سال بعد ملنا ہے۔ آج ماہ رجب کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آ گئی ہیں جس کا پورا سال شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رجب کا مہینہ آئے اور رجب کے ان راتوں میں ان وظیفے کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ کے اللہ کریم سے اپنی حاجت کو پورا کروایا جائے۔ ماہ رجب کی گھڑیاں قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ماہ رجب کا ہر لمحہ رحمتیں برکتیں چماچم بارش کی طرح برس رہی ہیں، اور رجب کے مہینے میں رجب کی ان لاڈلی راتوں میں صرف 7 بار اللہ سے جو مانگتے ہیں اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مستند، ایک ایسا مجرب، ایک ایسا طاقتور وظیفہ ہے کہ جسے پڑھنے کے بعد انسان کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج رجب کے مہینے کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو بھی تاریخ ہو آپ کے ملک میں، بس آپ نے آج رات میں اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ لوگ ابھی بھی رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ ایسی تمام دکھیاری بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ ماہ رجب ساتھیوں بھائیوں بہنوں رب کریم کا مہینہ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج رجب کی 6 تاریخ بھی ہو گئی ہے، وقت بہت جلدی میں ہے۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں اگر ہاتھوں سے نکل گئی تو پھر پورا سال در در کی ٹھوکروں کے علاوہ، لوگوں کے ساتھیوں بھائیوں بہنوں تانوں کے علاوہ کچھ نہ ملے گا۔ آج ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس خصوصی رات میں اس قرآنی وظیفے کو بھائیوں بہنوں بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھتے ہی آسمانوں اور زمینوں کا رزق بھی آپ کے مقدر میں آ جائے گا۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت کے مطابق، رب کی شان کے مطابق آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ آپ دن رات محنت مشقت کرتے ہیں پھر بھی آپ کامیاب نہیں ہوتے۔ جن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، ماں باپ مایوس ہو جاتے ہیں، بیٹیاں مایوس ہو جاتی ہیں، نوجوان بچے لاکھوں روپے کی ڈگری کر کے بھی کامیاب نہیں ہو رہے، ان کو نوکری نہیں مل رہی، شادی نہیں ہو رہی، کاروبار بند ہو چکے ہیں، ٹھپ ہو چکے ہیں۔ ایسے میں صرف ساتھیوں بھائیوں بہنوں آج رات میں یا رجب المجرب کی کسی بھی رات میں اللہ کریم کی یہ لاڈلی تسبیح صرف بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھتے ہی آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، معجزات کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ وجہ صرف ایک ہے کہ ماہ رجب کا مہینہ رب کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں رب کریم ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر دیتا ہے، اور 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازتا ہے۔ آج آپ کی بے بسی، مجبوری، لاچاری، تنگ دستی سے نکلنے کا وقت ہے۔ آج ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کا وقت ہے۔ آج اپنی پسند، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ دوستو، میری آپ سے گزارش ہے، آج تک آپ نے جو بھی وظائف پڑھے، تسبیحات پڑھی، اعمال کیے، وہ ایک طرف، لیکن رجب کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں ان خاص راتوں کا، اس لاڈلی تسبیح کا پڑھنے کا، ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جو مانگتے چلے جائیں گے، عرش الہی پر بیٹھا رب غیب سے آپ کی مدد فرما دے گا۔ یہ عمل آج تک جس نے بھی رجب میں رات میں پڑھا، آج تک جس گھر میں بھی پڑھا جاتا ہے، جس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے وہ اور اس کی اولاد دولت مند ہو جاتی ہے۔ جس مقدر کے لیے، جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس مقصد میں کامیابی 100% گارنٹی سے ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک اس پر
اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تسبیح کو پڑھنے پر رحمت کی بارش برساتا ہے، اپنے فضل کی بارش برساتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو پڑھنے پر اللہ خاص کرم فرماتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ اس مہینے میں کوئی بھی قرآنی عمل کرتا ہے، میں اس پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑ دوں گا اور اسے خوب پے در پہ مال و دولت ترقی سے مالا مال فرما دوں گا۔ اس بندے کو جنت میں سے باغات عطا کروں گا اور جو اس کے لیے نہریں نکال دیں گی۔ جس نے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنی ہے، جس نے اللہ کے قریب ہونا ہے، جس نے اللہ کا لاڈلا بننا ہے، اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کروانا ہے، اللہ سے اپنی تمام مسائل کا حل کروانا ہے، جس کسی کو بھی اپنے رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا ہے، تو آج رجب کی ان خصوصی راتوں میں یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ عرش الہی پر لٹکا ہوا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو تنگ دستی سے نکال کر عالی مقام پر لے آتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن کر سکتا ہے۔ آج اگر آپ سے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، ذاتی مکان چاہتے ہیں، تو یہ نہ سوچے گا کہ آپ کے پاس تو پیسوں کی کمی ہے، کاروبار ٹھپ پڑا ہوا ہے، آپ کیسے اپنا گھر خریدیں گے؟ صرف اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح پڑھتے ہی انشاءاللہ اللہ آپ کو اپنے ذاتی مکان بھی عطا فرما دیں گے۔ اگر آپ میں کوئی مقروض ہے، قرض کروڑوں کا ہے، قرض ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے اللہ کی لاڈلی سورت پڑھ لیں۔ اللہ والو، یہ ماہ رجب کی بڑی ہی خاص گھڑیاں ہیں، خاص راتیں ہیں۔ پہلی دولت والی رات آج آ چکی ہے۔ ایک ایسا طاقتور، ایک ایسا مجرب عمل جو آپ کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو، فکروں کو، بیماریوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ساتھیوں بھائیوں بہنوں صحت، اولاد، عزت، دولت ہر چیز سے نوازتا ہے۔ دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی کہ سوچنے سمجھے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، صحیح اور غلط کی آگاہیت کا ان کو عطا فرمائی ہے۔ اب یہ انسانوں پر منحصر ہے کہ وہ سیاہ کرتے ہیں یا سفید کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا انسان خطا کا پتلا ہے۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرماتا ہے، اسی لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے۔ اگر کوئی مسلمان تاکہ گناہ کا مرتکب ہو چکا ہے تو وہ توبہ استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ اگر کوئی انسان اپنے راستے سے بھٹک چکا ہے، آج کل ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جانے انجانے میں کوئی غلطی، گناہی، کوتاہی کر دیتے ہیں اور گناہوں کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ دوستوں، جب کوئی بھی بندہ گناہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے نا، تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو کامیاب نہیں بنا سکتی، جب تک کہ آپ اپنے رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے۔ اور جب آپ رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لیتے ہیں، رب کریم سے منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر مانگ لیتے ہیں، پھر آپ کے پاس رشتے خود چل کر آتے ہیں۔ پھر آپ سے مقصد کے لیے، آپ جس حاجت کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں، تو دوستوں پھر سارے کام سیدھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج بڑی ہی خاص راتیں ہیں، پہلی دولت والی رات آ چکی ہے۔ یہ وظیفہ، یہ لاڈلی سورت صرف 7 بار بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنے کے بعد دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی، اور پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے کہ کاش رجب کی ان راتوں کو یہ وظیفہ میں نے پچھلے سال ان راتوں کا یہ وظیفہ پڑھا ہوتا تو آج میں بھی رحمت و برکتوں سے مالا مال ہوتا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج آپ کو موقع مل رہا ہے۔ آج کی رات بھی ساتھیوں بھائیوں بہنوں ہاتھوں سے نکل گئی تو پھر پورا پچھتاوا سال انتظار، اگلے سال انتظار کرنا پڑے گا۔ خدا را میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ دکان پر ہیں، گھر میں ہیں، دفتر میں ہیں، آفس میں ہیں، سفر میں ہیں، جس کو جب جہاں رات پہ وقت ملتا ہے، آپ نے صرف اور صرف رجب کی جتنی راتوں میں کوشش کرنا، آج بڑی لاڈلی رات ہے، یہ سورت 7 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنا۔ آپ تو کیا، آپ کی نسلیں بھی یاد کریں گی کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ کوئی نفرت کرتا ہے، کوئی آپ سے ساتھیوں بھائیوں بہنوں دشمنی رکھے ہوئے ہے، یا کوئی بندہ آپ پر ظلم کرتا ہے، آپ نے صرف اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ کو لوگ کہتے ہیں یہ پڑھ، وہ پڑھ، اس پر دم کر، ملا کے پاس جا، باپو کے پاس جا، اس کے اوپر پانی والا دم کرا، یہ کرا، وہ کرا، کچھ بھی نہیں پڑھنا، صرف آپ یہ عمل کریں، مسئلہ آپ کے ساتھ ہے، لوگ آپ سے محبت کریں گے، ظالم کے ظلم ختم ہو جائیں گے، نفرتیں محبت میں بدل جائیں گی، دشمن آپ کا انشاءاللہ آپ کے راستے سے ہٹ جائے گا، آپ کی تمام پریشانیاں، مشکلات، جتنی بھی مصیبتیں ہیں اس عمل کے پڑھتے ہی ختم ہو جائیں گی۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کے نہ دیکھیے گا۔
اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے کے کوئی خاص بات عمل کا وظیفہ حصہ چھوٹ گیا یا مس ہو گیا تو پھر آپ اس کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ اور آج اگر کوئی بندہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر میرے بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھتا ہے تو گارنٹی میری ہے کہ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگو گے انشاءاللہ آپ کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں مل کے رہے گا۔ آپ یہ وظیفہ پوری رات موجود ہے، دنیا کے کسی ملک میں رہتے ہیں، رات عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پوری رات میں آپ نے کسی بھی وقت اس عمل کو اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے۔ صبح اٹھتے ہی گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنا باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ اس سے پہلے دوستو آج ماہ رجب کی ان خاص راتوں میں خصوصی دعا میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو نام اپنا لکھوانا چاہتے ہیں وہ صرف اور صرف ایک بار درود شریف لکھ کر جو ہے وہ اپنا نام کامنٹ سیکشن میں لکھ دیں، انشاءاللہ ان کو درود پاک میں شامل کروا لیا جائے گا۔ اور آپ نے الحمدللہ کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ عمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ہر کسی کو عمل پڑھنے کی توفیق عطا نہیں فرماتے، جسے رزق اور دولت سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں، جس کی حاجتوں مرادوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اسے ہی عمل پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اب ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس بات کو بڑی توجہ سے دھیان سے ایک ایک جملہ ایک ایک ورڈ بڑی ہی بچوں کی طرح آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، خدا را 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہ کیجیے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان خاص خوبصورت راتوں میں سکون سے پہلا وظیفہ آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ سب سے پہلے کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، کم از کم ایک مرتبہ پڑھنے والا، اور درود شریف پڑھنے کے بعد آپ ہو جاتا ہے طور پر یعنی کہ اپنے رب کریم سے آپ نے کچھ مانگنا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو مل کر رہتا ہے۔ آج رب کریم سے اپنی پسند کا نصیب مل جائے گا۔ لکھوانے کا وقت ہے، آج رب کریم سے اپنے گھر کے تمام مشکلات پریشانیاں مسائل حل کروانے کا وقت ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھتے چلے جانا ہے اور زبان پر رب کریم سے دل ہی دل میں مانگتے چلے جانا ہے۔ یا حیو یا قیوم کو 11 بار پڑھنے سے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، آپ رب کریم سے پھر جو کچھ مانگو گے رب کریم 70 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ دوستو ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان رب کریم کے سامنے جا کر گڑ گڑاتا ہے، مانگتا ہے، روتا ہے، تڑپتا ہے، بلکتا ہے، سسکتا ہے، اور آج رجب کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں ان خاص گھڑیوں میں راتوں میں وہ قبولیت کی راتیں ہیں، وہ گھڑیاں ہیں جب رب کی ذات دینے کو تیار ہے، جب رب کی ذات آپ کی ہر حاجت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے صرف 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کی لاڈلی صورت، اور ایک ایسی صورت ہے جسے پڑھنے والا ہر بیماری سے شفا پا لیتا ہے۔ بے روزگار ہے تو روزگار مل جاتا ہے، بے اولاد ہے تو اولاد مل جاتی ہے۔ دوستوں وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج اللہ کی لاڈلی صورت صرف 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ دوستو آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے اللہ کی لاڈلی سورت مبارکہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ دوستوں اس سورہ مبارکہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، کامیابی کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی کنجی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائم پڑھنا ہے، اور 7 بار پڑھ کر 7 حاجتوں کی نیت لے کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے سے 7 حاجتوں کو 7 مقاصد کو انشاءاللہ پورا اللہ پاک فرما دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। आपने सूरह फातिहा को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। दोस्तों, अगर आप ये महसूस हो कि आपके करीब से कोई गुजर गया है सूरह फातिहा को पढ़ते दौरान, या आपका जिस्म लरज़ गया है, तो समझ लीजिएगा कि आपकी कबूलियत हो चुकी है। समझ लीजिए कि आपके बेड़े पार हो चुके हैं, बिगड़े काम संवर गए हैं। समझ लीजिए कि अल्लाह आपसे राज़ी है। और मैं और आप जानते हैं कि जिस इंसान से अल्लाह राज़ी हो जाए, इसकी दुनिया भी आसान, इसकी आखिरत भी आसान, इसकी हर कदम पर कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। सूरह फातिहा को 7 बार पढ़कर अब आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। अभी तक मैंने आपको 2 अमाल बताए हैं, एक या हय्यू का या कय्यूम का और दूसरा सूरह फातिहा का। अब तीसरे नंबर पर आपने अल्लाह को एक ऐसी सिफत से याद करना है जिसे पढ़ते साथ ही अल्लाह की गैबी मदद आ जाती है। लोग कहते हैं कि हमने तो बड़े बड़े वजीफ़े पढ़े हैं। मेरे दुखियारे बहन भाई जो कहते हैं कि हमने बड़े बड़े अमाल किए हैं, हमें आज तक किसी वजीफ़े से फ़ायदा ना हुआ, हमारे घर के हालात ठीक होने का नाम नहीं ले रहे, आज सूरह फातिहा को बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़कर देखिएगा। इंशाअल्लाह या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ते ही अल्लाह ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा, अल्लाह ऐसे ऐसे रास्ते बनाएगा कि आपको समझ नहीं आएगी कि ये रिज़्क़, ये दौलत, ये कामयाबियाँ कहाँ कहाँ से आ रही हैं। या मुसब्बिबुल असबाब पढ़कर अल्लाह गैब से फ़रिश्तों को हुक्म देता है, फिर फ़रिश्ते आसमान से ज़मीन पर दौलत का इंतज़ाम कर देते हैं। आपकी जितने मसाइल हैं, जितनी बीमारियां हैं, जितनी परेशानियां हैं, वो सिरे से ख़त्म हो जाती हैं। आपके पास आज मौका है, आज रजब के महीने में आपके पास वक्त है रब्बे करीम से अपनी हर बात को मनवाने का, रब्बे करीम से अपने हक़ में बेहतर फ़ैसले करवाने का। रजब के महीने में 1 लाख पर 70 लाख मिल रहा है। आज जिसको जो चाहिए मांग लो। या मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह की वो सिफत है जिसे पढ़ने के बाद बंद दरवाजे खुल जाते हैं। अल्लाह वहाँ से रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ जहाँ से हमें गुमान तक नहीं होता। या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ने से अल्लाह ऐसे ऐसे रास्ते, ऐसे ऐसे वसीले बनाता है कि आपका दुश्मन ही वसीला बनकर आ जाता है और बंदे को समझ भी नहीं आती कि ये शख्स ये मेरे हक़ में बेहतर हो कैसे सकता है, ये मेरे लिए आसानियाँ पैदा कैसे हो सकती हैं। आपने या मुसब्बिबुल असबाब को पढ़ना है। तवज्जो करें कितनी बार पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। दोस्तों, या मुसब्बिबुल असबाब 1 बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिबुल असबाब 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या मुसब्बिबुल असबाब को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। इंशाअल्लाह आपने 11 बार पढ़ना है और 11 बार पढ़ने का मतलब ये है कि 11 बार ही पढ़ना है, न कम पढ़ना है न ज़्यादा बार पढ़ना है। 11 बार या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ने से अल्लाह की गैबी मदद आ जाएगी। अल्लाह गैब से आपको रिज़्क़ और दौलत से नवाजेगा, गैब से आपकी झोलियाँ भर देगा, आपकी तमाम तंग दस्तियों को ख़त्म कर देगा। दोस्तों, अगर ये सब कुछ आपके साथ हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। या मुसब्बिबुल असबाब को 11 बार पढ़ते ही साथियों, भाइयों बहनों, अब आपने इस अमल का आखिरी वजीफ़ा अमल में शामिल कर देना है। इस वीडियो को शेयर करने से ये वजीफ़ा, ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक अगर चला जाता है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और अल्लाह आपको, मुझे, हम सब को इसका बराबर का अज्र व सवाब और खैर कसीर अता फरमाएगा। अल्लाह वालों, रजब के महीने में आपने ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है और बताई हुई तादाद में पढ़ना है। इनमें से किसी भी तरह की गलती कोताही की गुंजाइश बिल्कुल मौजूद नहीं। बाज़ औक़ात इंसान जल्दबाजी में कम या ज़्यादा पड़ जाता है, लेकिन सिर्फ इतना याद रखिएगा कि ये मौका साल बाद आता है। सिर्फ आज रात ये वजीफ़ा अगर आपको पढ़ने का फ़ायदा आप देख लें साथियों, भाइयों बहनों, रजब दौलत वाली इन रातों में रजब की थोड़ा वक्त लग जाएगा। मोहब्बत से पढ़ो, यूँ महसूस करो कि आप रोज़े रसूल की जालियों के करीब बैठकर पढ़ रहे हो। अल्लाह से मांगते रहो और आपका रब आपकी हर हाजात को पूरा फरमाएगा। ये अमाल बताए गए तरीके से आपने पढ़ने के बाद साथियों, भाइयों बहनों, अमल का आखिरी वजीफ़ा समझिएगा। अब आपने साथियों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, बड़ी तवज्जो से पूरी वीडियो देखनी है। इस अमल को शुरू में आपने वजीफ़ा मुकम्मल होते ही साथ ही दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची पक्की तौबा, जब तक दिल को सुकून ना मिले, बार बार अपने गुनाहों की सच्ची पक्की तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब्बे करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है,
پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، پھر رو رو کر مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ دوستوں، وہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چپڑ پھاڑ کر بس عطا کر دیتا ہے۔ ہمیں بس مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج نیا گھر مانگو گے، گھر ملے گا، گاڑی مانگو گے، گاڑی مل جائے گی، نوکری، شادی، دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں ہو جائے گی۔ صرف ساتھیوں، بھائی بہنوں، اس عمل کو آپ نے زندگی میں ایک بار کرنا ہے۔ عمل کا آخری وظیفہ سن لے۔ یہ وظیفہ آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہے، یا اللہ یا مصطفیٰ کا۔ یہ رجب کی ان جتنی راتوں میں ہے، اس لاڈلی رات کا سب سے بڑا لاڈلا وظیفہ ہے۔ یہی وہ راز ہے جو لوگ بتانا پسند نہیں کرتے۔ نہ جانے کب مر جائیں گے سینے میں راز لے کر، لیکن کسی کا بھلا نہیں سوچیں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج آپ کو وہ تسبیح، وہ راز بتاؤں گا۔ آپ نے یہ 3 وظائف جو میں نے بتایا آپ کو، آپ نے یہ تو پڑھ لیے، لیکن یہ جو آخری وظیفہ ہے، یہی وہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جو راز ہے آج کی اس رات کے یا رجب کی کسی بھی رات میں۔ اگر صرف اس وظیفے کو ہی آپ لوگ تھام لے، پکڑ لیں، یقین مانیے آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ آپ کی زندگی سے پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں فوراً سے ختم ہو جائیں گی۔ خالی جھولیاں، الماریاں بھر جائیں گی، بگڑے کام سنور جائیں گے، بے اولادوں کو اولاد مل جائیں گی، ہر طرح کی مشکل پریشانیاں منٹوں سیکنڈوں میں دور ہو جائیں گی، جو آج تک نہ مل سکا۔ انشاءاللہ اس خاص معجزاتی عمل کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اس عمل کے آخر میں یا اللہ یا مصطفیٰ ایک ہو گیا، یا اللہ یا مصطفیٰ 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا مصطفیٰ 3 بار ہو گیا۔ ان دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، ایک شمار ہوگا، یا اللہ یا مصطفیٰ، یا اللہ یا مصطفیٰ پڑھتے جائیں، اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو تمہیں ناممکن لگتا ہو۔ لاکھوں کا قرضہ ہو، بے اولادی ہو، رشتوں میں بندش ہو، گھروں میں جھگڑے ہو، گھر میں کوئی آپ پر ظلم کرتا ہو، جو بھی دنیا کا مقصد ہو، انشاءاللہ اگر یہ عمل پڑھتے ہی رب کریم سے کچھ نہ بھی مانگے بندہ، لیکن رات میں پڑھنا ہے، رجب کے مہینے میں کسی بھی رات میں کوشش کرنا آج رات پڑھ لیں۔ اس عمل کا وقت ہے عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر سے پہلے پوری رات میں۔ عمل کی اجازت عام ہے۔ ویڈیو کو 1 لائک اور کم از کم 3 لوگوں کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ ضرور لکھیے گا، اور اللہ پاک کا آپ کو جو بھی ایک نام پسند ہو آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھنا ہے۔ اب آپ نے یہ آخری وظیفہ یا اللہ یا مصطفیٰ کا اس عمل کے بالکل آخر میں پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ اس معجزاتی وظیفے کو آپ نے صرف اور صرف ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یہ پاورفل وظیفہ، یہ لاڈلی راتوں کا لاڈلا وظیفہ یا اللہ یا مصطفیٰ کی پوری ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ 100 بار جب پڑھ لیں گے تو آخر میں اتنا ہی درود شریف پڑھیے گا جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر، رو رو کر، گڑ گڑا کر مانگتے چلے جائیے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو تمہیں ناممکن لگتا ہو۔ پورا عمل جب کمپلیٹ کر لیں تو آخر میں درود شریف پڑھ کے اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔